بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کارنیور ڈائٹ کے سلسلے کا اگلا لیکچر ہے جو کہ سب سے زیادہ سوال آ رہے تھے یورک ایسڈ کے بارے میں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک 159 میں بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی، پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ یورک ایسڈ کے بارے میں 70% جو یورک ایسڈ ہے، تقریباً اگر 7 ملی گرام نارمل لیں تو 5 ملی گرام ہمارے باڈی کے اندر جو ہمارے سیل ڈیمیج ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اور وہ ٹریلین کے حساب سے ہے، 1 سے 1.5 ٹریلین ہوتے ہیں ڈیلی۔ ان کے پیورین میٹابولزم سے یورک ایسڈ بنتا ہے اور لیور میں بنتا ہے ڈیمیج سے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ پروٹین بھی روک لی جاتی ہے تاکہ نئے سیل بنے، تو ادھر سے یورک ایسڈ بنتا ہے 70%۔ 30% ہم ڈائٹ سے لیتے ہیں۔ ڈائٹ میں جو 20% ہے وہ کاربوہائیڈریٹ، فرکٹوز، گلوکوز اور الکوہول سے آتا ہے۔ صرف 10% مطلب 1 ملی گرام جو ہے وہ میٹ اور یہ لیور اور کلیجی کھانے سے آتا ہے۔ یہ چیز کلیئر ہے، یہ نئی ریسرچ ہے پوری، اور یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر ڈیوڈ کی ریسرچ ہے، میں نے لیکچر بھی بنایا 159۔ 3 بڑی چیزیں ہیں گوشت کا، دیکھیں اس میں ذکر نہیں مل رہا آپ کو، فرکٹوز، پروٹین اور الکوہول۔ پروٹین سے مراد یہ ڈی این اے چھوٹا یا لیور یا جو چھوٹی مچھلی کا آتی ہے اس کا ہے، میٹ اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں اسی کو فرکٹوز یا الکوہول سے یورک ایسڈ بنتا ہے، اور پیورین چھوٹی مچھلی ہے۔ یہ 3 بڑی چیزیں ہیں، گلوکوز، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ گلوکوز لیں تو گلوکوز بھی ایک سٹیج پہ جا کے ایلڈوز پولیل پاتھوے کے ذریعے فرکٹوز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور فرکٹوز یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ یہ لیٹسٹ تھیوری ہے، اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اور 80% جو فرکٹوز ہے وہ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ سستا ہے، یہ جوسز میں، بوتلوں میں، فروٹ میں پایا جاتا ہے۔ فروٹس میں خاص فروٹ چھوڑنے پڑیں گے، ایک آدھ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ سوڈا ڈرنک ہے، سب ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ہے۔ یہ برگر میں، چیزوں میں، سب میں، اور یہ کینڈیز بچوں میں، یہ بڑی بڑی سورس ہیں فرکٹوز کی۔ تو اس لیے یہ سب سے زیادہ اس میں ہے شوگر میں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ نہیں لے، جیسے کارنیور ڈائٹ ہے، گوشت کھا رہے ہیں، تو 1.5 ملی گرام بڑھے گا۔ اور دوسرا سب سے امپارٹنٹ، جب آپ کے ہیلدی لائف سٹائل ہوگی، آپ کے سیل ہیلدی ہوں گے، تو یہ ویئر ٹیئر کم ہو جائے گی۔ یہ جو 5 ملی گرام ہے یہ 2-3 ملی گرام کم ہو جائے گا، آپ کے سیل کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آر بی سی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کارنیور ہیلدی کیٹو ڈائٹ پہ وہ 120 دن تک رہتا ہے آر بی سی زندہ، اسی لیے HbA1c بڑھ جائے گی۔ اب کارنیور ڈائٹ کیٹو ڈائٹ پہ آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیل عام حالت میں جو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کھاتے ہیں، شوگر وغیرہ، وہ 70-80 دن میں ڈیڈ ہو جاتا ہے آر بی سی۔ آپ جب ہیلدی ڈائٹ کھائیں گے تو وہ 120 دن جائے گا، تو اس سے پھر یہ ویئر ٹیئر کم ہوگی، یورک ایسڈ کم بنتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی اس کے بہت سے فائدے بھی ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یہ امیونٹی بوسٹ کرتا ہے، اور نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ ریٹس اس کے بارے میں بک میں سب ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اسی لیے شان بیکر ہیں، یہ کارنیور ایپ سے 7 سال سے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سپر فوڈ ہے میٹ، کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ہیلتھ کا پتہ ہے، مجھے 7-8 سالوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں بہتر فیل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کسی دلیل کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیکچر میں نے اینڈ پہ دے دیا، آپ سن لیں۔ تو بڑی وجہ اس کا کیا ہے کہ اگر آپ کھا بھی رہے ہیں، جیسے باڈی میں بن رہا ہے، تو آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے، اس سے الکلائن ہوگا، خاص کر لیمن سالٹ واٹر، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے سٹریٹ ہوگا۔ سٹرک ایسڈ یورک ایسڈ کو ڈیزالو کرتا ہے اور نکل جائے گا، اور پتھریاں بھی نہیں بنیں گی، اور جسم میں ایسیڈیٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، لیمبو باڈی میں جا کے الکلینٹی کاز کرتا ہے، ایسیڈیٹی نہیں کرتا، الٹا ہے سارا۔ تو باڈی میں انفلیمیشن بڑھ جائے گی، جیسے شوگر کھائیں گے تو انسولین بڑھے گی، شوگر بڑھے گی، کارب سے، دونوں سے انفلیمیشن بڑھے گی۔ پھر یورک ایسڈ کا 5 بھی ہوگا تو وہ تکلیف دے گا، جوڑوں کی درد کر دے گا، تو انفلیمیشن بڑی وجہ ہے۔ پھر ایسڈک فوڈ ہے، جتنا فاسٹ فوڈ ہے، کوکنگ آئل ہے، یہ آٹا، روٹی، گندم اور الکوہول، یہ بہت ایسڈک فوڈ ہیں، یہ فاسٹ فوڈ سارے ایسڈک فوڈ ہیں۔ پھر سٹریس، اس سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے، آپ کی ایسیڈیٹی بڑھے گی تو یورک ایسڈ کرسٹل بنے گا، کڈنی سے نکلے گا نہیں۔ یہ سب سے پارٹ بنتا رہے اور نکلتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جب بنانا فکس ہے، کیونکہ ریویٹیئر تو ہو رہی ہے، جو نکلے گا نہیں تو بڑھ جائے گا، پھر پرابلم کرے گا، تو اسی لیے آپ بلڈ یورک ایسڈ لیول چیک کراتے رہتے ہیں۔ 3 بڑی وجہ بتائی ہیں ریفائن فوڈ کی، میدا، چینی جس میں فرکٹوز گلوکوز ہے، اور کوکنگ آئل، یہ 3 چیزیں بڑی وجہ ہیں یورک ایسڈ ڈیمیج کرنے کی۔ جب آپ تینوں چھوڑ دیں گے تو یورک ایسڈ کم بنے گا اور ڈیمیج نہیں کرے گا، انفلیمیشن بھی کم ہو جائے گی۔ اب یہ لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے کہ 84% لوگ ویگن ڈائٹ سے کارنیور ڈائٹ یا کیٹو پہ شفٹ ہو گئے ہیں، یہ ریسنٹلی 2021 کی ہے۔
یہ بک ہے بہت یہی بتاتی آئی ہے کہ اگر آپ ویجیٹیبل ڈائٹ لیتے رہیں تو کہتا ہے آج تک میں نے کوئی بندہ جو صرف ویگن پلانٹ سبزیاں کھاتا رہو ہیلدی نہیں دیکھا. اس لیے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے. یہ پوری کہتا ہے کہ اسکل چھوٹی رہی ہے جب جو لوگ گندم سبزیاں کھانی شروع کر گئے ہیں. پوری بک ہے یہ دیکھیں, یہ پورا جا ڈیولپ ہو گیا آپ کا, دانت پورے. یہ جب آپ ویٹین ڈائٹ کھاتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو پورا جا ڈیولپ نہیں ہوتا, دانت ٹیڑھے آ رہے ہیں بچوں کے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے, آپ شوگر اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ دے رہے ہیں بچوں کو. یہ دیکھیں پوری اسٹڈی ہے ماڈرن ڈائٹ میں, دانت دیکھیں آپ ٹیڑھے خراب ضائع. اور یہ دیکھیں یہ پرانی جو کارنیور ڈائٹ افریقہ کی اسٹڈی ہے, یہ 40 سال پرانی. اور دوسرا 2 سے 5 سے 10 سینٹی میٹر 8 سے 10 سینٹی میٹر قد چھوٹا ہو رہا ہے جو لوگ ویگن ہیں, پروٹین پوری نہیں کھاتے. یہ بڑی زبردست اسٹڈی ہے. اور تیسرا وٹامن B12 کا بھی کم نہیں ہوگا. وٹامن B12 سے RBC بنتا ہے, RBC سے خون بنتا ہے, خون سے آکسیجن جائے گی, ڈائٹ جائے گی. جب آکسیجن نہیں ہوگی تو پورا جسم آپ کا ہیلدی نہیں رہے گا اور میٹابولزم ڈیمیج ہو جائے گا, سارا پرابلم آ جائے گا. پھر تیسرا وٹامن A, وٹامن D اور K2, یہ بھی ویگن ڈائٹ میں نہیں ملیں گی. یہ چاروں چیزیں آپ کو کارنیور ڈائٹ میں مل جائیں گی, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, کارنیور ڈائٹ میں یا کیٹو ڈائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کرتے ہیں تو کارب نہیں کھاتے آپ, تو انسولین لو رہتی ہے. انسولین لو رہتی ہے, کیٹون بنتے ہیں. کیٹون جو ہوتے ہیں وہ سیف کرتے ہیں, سب سے زیادہ بچاتے ہیں, انفلیمیشن کو لو کرتے ہیں. پھر آپ پانی پئیں گے 2.5 سے 3 لیٹر, لیمن واٹر پی لیں تو بہت اچھا, ہائیڈریشن رہے گی, باڈی الکلائن ہو جائے گا. یہ فوڈ جو ہے یہ ایسڈ نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ, فرکٹوز, گندم یہ ایسڈک فوڈ ہیں. پھر ایکسرسائز کریں گے, ویٹ لاس ہوگا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کبھی پرابلم نہیں آئے گا. تو الکلائزیشن کی وجہ سے انفلیمیشن کم ہوگی, ایسیڈیٹی کرے گی. یہ دیکھیں یہ ڈائٹ ایسڈک ڈائٹ ہے, یہ رہنے دیں, صرف چوہے ہی کھائیں, ہمیں چھوڑنی پڑے گی فاسٹ فوڈ. دوسرا جیسے وہ کہتے ہیں سیلری سیڈ ہیں, جنجر ادرک ہے, سینامون ہے, یہ ادرک, یہ ہلدی ہے, یہ بھی ایسڈک فوڈ ہے, باڈی میں جا کے الرجی کاز کرتے ہیں. یہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو بھی. اچھا, کیا کرنا ہے کارنیور ڈائٹ, شروع میں مسئلہ آئے گا آپ کو 1 آدھ مہینہ, جو ہی آپ کی CRP نیچے جائے گی, انفلیمیشن نیچے جائے گی, انسولین نیچے جائے گی, کیٹون اوپر آئیں گے, تو یورک ایسڈ اگر 7, 8, 9 تک بھی ہوگا تو آپ کو ڈیمیج نہیں کرے, کیونکہ انفلیمیشن ختم ہو جائے گی. یورک ایسڈ تب نقصان چاہتا ہے جب باڈی میں انفلیمیشن ہو. یہ سب سے بڑی تھیوری ہے جو نہیں آئی ہے. اور 90% لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, 7, 8 پہ بھی رہے, بعد میں 3 سے 6 مہینے بعد ہی نیچے آ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کے باڈی ہیلتھ ہونی شروع ہو جائے گی, سیل ڈیتھ نہیں ہوگی, تو سیل کی جو 5 ملی گرام بن رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو 90% لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. صرف رہ گئے 10% لوگ, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہی کارنیور ڈائٹ شروع کریں آپ لیمن سالٹ واٹر, یہ 2.5 سے 3 لیٹر ڈیلی پئیں, 1 لیمبو ڈال لیں بس 1 جگ پانی میں. اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو پوٹاشیم سٹریٹ, جیسے میں بتا رہا ہوں یوروسٹ کے گولیاں ہیں, وہ 1 یا 2 روزانہ لے لیں. اور زیلورک, اگر بہت زیادہ پین ہے جوڑوں میں تو آپ 2 ہفتے 3 ہفتے شروع میں لے سکتے ہیں, اس سے پرابلم ختم ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو سب سے آسان نسخہ ہے بیکنگ سوڈا, میٹھا سوڈا جو آتا ہے, یہ 1 چمچہ 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ روزانہ پی لیا کریں, بس صبح کے ٹائم. یہ کافی ہے, رات کو نہیں پینا آپ نے. اس سے آپ کی ایسیڈیٹی نہیں چل جائے گی, الکلائن باڈی بن جائے گا, یورک ایسڈ کم ہو جائے گا. یورک ایسڈ الکلائن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کرسٹل بن کے نکل جاتا ہے پیشاب میں, سٹون نہیں بنتے اور جوائنٹ میں جمع نہیں ہوتا, کرسٹل نہیں بنتے. یہ فائدہ ہوتا ہے الکلائن باڈی کا, اسی لیے اس سے الکلینٹی بڑھ جائے گی اور کڈنی کے تھرو سارا یورک ایسڈ نکل جائے گا آپ کا. تو اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ آپ گوشت, انڈے, مکھن, یہ سب چیزیں انفلیمیشن کم کرتی ہیں, پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کون کون سے ضروری ہیں. آپ ہائیڈریشن رکھیں, 2.5 سے 3 لیٹر لیمن سالٹ واٹر ضرور پئیں, ایکسرسائز کریں, HIIT ضرور کریں, ویٹ ٹریننگ کریں, اور 7 سے 9 گھنٹے نیند لیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ یورک ایسڈ کا نہیں ہوگا. یہ سارے لیکچر ہیں, یہ سارے کارنیور ڈائٹ کے لوگ ہیں, 5 7 سال ہو گئے ان کو, یہ لو کارب 22 سال ہو گئے ان کو, کبھی مسئلہ نہیں آیا. یہ شان بیکر ہے, یہ سب سے زیادہ سپورٹر کا چینل بھی ہے, یہ بھی کارنیور ڈائٹ پہ ہیں. یہ آپ سارے لیکچر سلی سے سن لیں, آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی پرابلم نہیں آئے گا. یہ ساری ریفرنس میں نے دے دی ہیں, آپ سلی رکھیں. اگر یہ جو میں نے بتایا یہ کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اچھا جی, اللہ حافظ.